السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا بعودتکم ایھا الطلاب الکرام الی درس الحدیث من جدید، فحیاکم اللہ وزادکم اللہ شرفا وعزا، داعین اللہ جل شأنہ ان یبارک لنا فی هذه العلوم وان یسهل علینا هذه الدروس۔ رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر واتمم بالخیر، رب ساحل ویسر ولا تعسر علینا یا میسر کل عسیر۔ عزیز طلباء، اللہ کی توفیق اور اس کے فضل اور کرم سے مشکوٰۃ المصابیح کے سلسلہ دروس کا یہ ایپیسوڈ نمبر 16 آپ کے سامنے موجود ہے، یعنی سبق نمبر 16۔ تو ہم بفضل اللہ تعالی و بتوفیق اللہ جل وعلا حسب معمول کتاب الایمان کی یہ احادیث، ان کے ترجمے پر فوکس رکھتے ہوئے قابل وضاحت الفاظ کی وضاحت بھی کریں گے، اور ضرورت کے مطابق حدیث کی اسنادی حیثیت، اس کا ضعیف یا صحیح حسن ہونا، اس کی بھی طرف اشارہ کیا جائے گا۔ تو آتے ہیں اصل احادیث کی جانب اور دیکھتے ہیں آج کی اس سبق کے حوالے سے ہمارے زیر مطالعہ احادیث۔ سب سے پہلے حدیث نمبر 96، اہل جنت اور اہل جہنم کے ناموں کی باقاعدہ آباء و اجداد اور ان کی قوموں سمیت، یعنی ان کے قوموں اور ان کے قبیلوں سمیت شروع سے ہی جمع بندی کر دی گئی اور ان پر مہر ثبت کر دی گئی ہے۔ تو قضاء و قدر کے بارے میں یہ احادیث آ رہی ہیں، آتے ہیں یہ حدیث پڑھتے ہیں۔ وعن عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ہمارے سامنے آئے، باہر تشریف لائے، وفی یدیہ کتابان، اور آپ کے دونوں ہاتھوں میں دو کتابیں تھیں۔ فقالا، تو آپ نے فرمایا، اتدرون ما ہذان الکتابان، کیا تم جانتے ہو کہ یہ دو کتابیں کیا ہیں؟ قلنا، ہم نے کہا، لا، نہیں، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، الا، مگر یہ کہ ان تخبرنا، کہ آپ ہمیں ان کی بابت بتائیں، خبر دیں۔ فقالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، للذی، اس کتاب کے بارے میں، فی یدہی، جو آپ کے، فی یدہی الیمنا، جو آپ کے دائیں دست مبارک میں تھی۔ فرمایا، ھذا کتاب، یہ کتاب ہے، من رب العالمین، جہانوں کے پروردگار کی جانب سے، فیہا اسماء اہل الجنت، کہ اس میں اہل جنت کے نام ہیں، نام درج ہیں، واسماء آبائہم، اور ان کے آباء و اجداد کے نام بھی ذکر کیے گئے ہیں، وقبائلہم، اور ان کے خاندان اور قبائل بھی ذکر کیے گئے ہیں، ثم اجمل علی آخرہم، پھر آخر میں ان پر، ان سب کو جمع کر کے، یعنی ان کی جمع بندی کر دی گئی، یعنی ان پر مہر لگا دی گئی، ایک اعتبار سے سیل کر دیا گیا ان کو۔ ثم اجمل علی آخرہم، پھر ان سب پر کیا ہو گیا ہے کہ ان کو جمع کر دیا گیا ہے اور مہر لگا دی گئی۔ فلا یزاد فیہم ولا ینقص، تو نہ ان میں کوئی اضافہ کیا جائے گا ان ناموں میں، ولا ینقص، اور نہ ان ناموں میں کمی کی جائے گی، ولا ینقص منہم ابدا، کبھی بھی۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا، للذی، اس کتاب کی بابت، فی شمالی، جو آپ کے بائیں دست مبارک میں تھی، ھذا کتاب من رب العالمین، یہ کتاب جہانوں کے پروردگار کی جانب سے ہے، فی اسماء اہل النار، اس میں اہل جہنم کے نام ذکر کیے گئے ہیں، واسماء آبائہم، اور ان کے آباء و اجداد کے،
نام، و قبائلہم اور ان کے قبیلوں کے نام بھی ذکر کیے گئے ہیں۔ ثم اجمل علی آخرہم، پھر سب سے آخر پہ ان پر مہر بھی لگا دی گئی، یعنی ان کو سیل کر دیا گیا۔ فلا یزاد فیہم ولا ینقص منہم ابدا، تو نہ ان میں فلا یزاد فیہم، نہ ان میں اضافہ کیا جائے گا اور نہ ان ناموں میں کمی کی جائے گی ہمیشہ کے لیے۔ فقال صحابہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے کہا، ففیم العمل یا رسول اللہ، اگر یہ معاملہ ہے تو پھر عمل اے اللہ کے رسول، اس کی کیا ضرورت، کیا اہمیت؟ ان کانا امر قد فرغ منہ، اگر معاملہ یہ ہے کہ لوگوں کے جو بارے میں فیصلہ، حتمی فیصلے سے فارغ معاملہ جو ہے وہ، یعنی لوگوں کا جنت اور جہنم میں جانا یا حتمی فیصلہ اس سے فارغ ہوا گیا ہے، تو پھر کیا فائدہ ہے عمل کرنے کا اگر معاملہ جو ہے اس سے اللہ جل شانہ جو ہے وہ فارغ ہو گئے ہیں یا معاملہ جو ہے نپٹا دیا گیا ہے۔ ان کا نام ان کا فورے گا من ہو، فقال، تو آپ نے فرمایا، سددو، میانہ روی رکھتے ہوئے عمل کرتے چلو، وقاربو، اور اللہ کے قریب قرب حاصل کرو، فإن صاحب الجنت، کہ بے شک جو جنت کے صاحب جنت یعنی جو جنتی ہے، یختم لہ بعمل اہل الجنہ، آخر میں اس سے اہل جنت کا سا عمل جو ہے وہ کروا لیا جائے گا، یعنی یختم لہ بعمل اہل الجنہ، اس کے لیے یختم لہ اہل جنت کے سے عمل جو ہیں وہ کروائے جائیں گے۔ وَإِنْ عَمِلَ أَيَّ عَمَلٍ، اگرچہ وہ کسی بھی عمل پر ہوگا تو وہ جنت کا سا ہی عمل کرے گا، اور اس جنت کے عمل کی وجہ سے وہ جنت میں چلا جائے گا۔ وَإِنَّ صَاحِبَ النَّارِ، اور بے شک جو جہنمی ہے، یختم لہ بعمل اہل النار، اس کے لیے میسر کیا جائے گا اہل جہنم کے کا سا عمل کہ وہ کرے، اور اس سے کروایا جائے گا اہل جہنم کا سا عمل۔ وَإِنْ عَمِلَ أَيَّ عَمَلٍ، اگرچہ یا خواہ وہ کسی بھی عمل پر ہوگا یا جیسے بھی اس نے عمل کیے ہوں گے۔ ثم قال، پھر کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیدیہ، اپنی ان دونوں کتابوں کی بابت جو آپ کے ہاتھوں میں تھیں، فنبذہما، آپ نے ان دونوں کتابوں کو رکھا۔ ثم قال، پھر فرمایا، فرغ ربکم، تمہارا پروردگار فارغ ہو چکا، من العباد، بندوں کے معاملات سے، فریقٌ فی الجنہ، ایک گروہ ان میں جنت میں ہے، و فریقٌ فی السعیر، جبکہ دوسرا فریق یا گروہ جو ہے ان میں سے جہنم میں ہے۔ رواہ ترمذی، امام ترمذی نے اسے روایت کیا ہے۔ فوائد و مسائل میں حدیث اعضاء کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے، اس حدیث کے ظاہری الفاظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کتابیں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو دکھائیں، وہ دونوں کتابیں دائیں اور بائیں ہاتھ میں جو تھیں، مگر ان کا مضمون معلوم نہ کرایا، جبکہ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کی خاطر بطور مثال ایسا ذکر فرمایا، واللہ عالم۔ تو بہرحال اس حدیث کی سند صحیح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اللہ جل شانہ کے ہاں جو کہ فیصلے ہو چکے ہیں مخلوق کے بارے میں، ان کی بابت یہ بات جو ہے وہ ذکر فرمائی۔ حدیث 97، دوا، دارو اور منتر وغیرہ بھی۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر ہم 99 تک پڑھ لیا تھا کل، آج ہم نے 100 جی نمبر سے یہ پڑھنا تھا۔ دوبارہ حدیث سے میں پڑھ رہا ہوں، اس لیے کہ کل جلدی ذرا ٹائم کم تھا، اس لیے میں نے کہا کہ ان کو ذرا دہرا دوں، تو باقی نئی حدیثیں بھی پڑھتے ہیں انشاءاللہ، ان کو بھی آپ سر سے ہی دوبارہ پڑھ لیجئے۔ تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ جی سر ٹھیک ہے۔ ہاں جی، دوا، دارو اور منتر وغیرہ بھی تقدیر کے تحت ہیں۔ وَنَبِي خزامہ، ابو خزامہ رحمہ اللہ اپنے انبی ہے، اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، کہا کہ ان کے والد کہتے ہیں، قل، تو میں نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ارائیتا،
رکن، ذرا آپ ہماری رہنمائی فرمائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دم، جھاڑ پھونک یا دم جو کرتے ہیں اس سلسلے میں، نسترقیہا جو ہم کے دم کرواتے ہیں، و دواءن اور اس دوا کے بارے میں، نتداوا بہی کہ ہم اس دوا کے ساتھ علاج کرتے ہیں، و تقاتن اور وہ احتیاط پرہیز، نتقیہا جس پرہیز سے کے ذریعے ہم بچتے ہیں، مثال کے طور پہ جنگ ہے اور اس میں ڈال اٹھائی ہوئی ہے تو یہ بھی ایک بچنا ہے، ایک اسباب جو ہیں ان کا استعمال۔ حل ترد من قدر اللہ شیئن، کیا یہ چیزیں جو ہیں جن کا ذکر ہوا ہے، کیا ہے ہم نے، کیا یہ اللہ تعالیٰ کے کیے ہوئے فیصلے یا تقدیر میں سے کوئی چیز لوٹاتی ہیں، یعنی بدلتی ہیں؟ واقعی ان کا اثر ہے۔ قال آپ نے فرمایا ہی من قدر اللہ، کہ یہ ان اسباب کا حاصل کرنا یا لینا یا پکڑنا یہ بھی اللہ کی تقدیر میں سے ہی ہے، یعنی یہ بھی اللہ کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ یہ اسباب لیں گے، اسباب، یہ بیماری آئے گی تو یہ علاج کریں گے، پھر اللہ شفا دے گا، لڑائی کریں گے، لڑائی میں فلاں شخص جو ہے وہ ڈال لے گا، استعمال کرے گا، اللہ اس کو بچائے گا، اسی طرح کوئی فلاں شخص جو ہے وہ دم دوا دارو کرے گا تو اس کی وجہ سے اس کو شفا ہوگی۔ تو یہ ظاہری اسباب تو ہیں جو کہ مطلوب ہے ان کو اسباب کو تلاش کرنا اور اخذ کرنا، لیکن یہ بھی اللہ کی تقدیر میں سے ہی ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اسباب ڈھونڈیں گے اور پھر اس اسباب کی وجہ سے ان کو فائدہ ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا ہی من قدر اللہ کہ یہ اسباب کا استعمال بھی اللہ کی تقدیر سے تعلق رکھتا ہے، اسی کی تقدیر سے ہے۔ رواه احمد و ترمذی و ابن ماجہ، امام احمد، امام ترمذی اور امام ابن ماجہ نے سے روایت کیا ہے اس حدیث کو۔ تو اس حدیث کی سند حسن ہے، جس حدیث کے راوی صحیح حدیث کے راویوں کی نسبت حافظے میں کم ہوں اس کو حسن کہتے ہیں۔ یہ آپ انشاءاللہ پڑھیں گے مصطلح الحدیث میں، یا آپ نے پڑھ لیا ہوگا۔ تو منتر یعنی جو چیزیں پڑھ کر دم کی جاتی ہیں بشرطے کہ وہ قرآن و حدیث سے ثابت ہوں تو یہ جائز ہے، یعنی دم یا منتر جسے کہتے ہیں، منتر کا لفظ ذرا اچھا نہیں، درست نہیں لگتا ہمارے ہاں، وہ جادو کسی قسم یا قبیل میں سے ہوتا ہے عام طور پر، تو اس لیے ہم جھاڑ پھونک کہہ لیں اس کو یا دم وغیرہ تو وہ بہتر ہے۔ جو چیزیں پڑھ کر دم کی جاتی ہیں شرط یہ ہے کہ وہ قرآن و حدیث سے ہوں، کوئی اس کے علاوہ کوئی اور الفاظ نہ ہوں جو لوگ بعض بنا کر الفاظ جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں، اور ان میں شیاطین کی جو ہے امداد، استمداد کرنا اور استعانت، استغاثہ وہ بھی شامل کر لیتے ہیں، ولیعذ باللہ، تو وہ شرک بن جاتا ہے۔ اسباب کی جستجو خلاف تقدیر نہیں، تو اسباب کی تلاش اگر خلاف تقدیر ہوتی تو لوگ ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتے، جیسا کہ صحابہ نے یہ جو حدیث ہم نے پڑھی ہیں اس میں یہ ذکر ہوا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم اپنی عمل کرتے جاؤ، ہاں جی، اعملوا وکل اپنا جیسا کہ میسر لما خلق لہ، کل میسر لما خلق لہ کے الفاظ ہیں، کل میسر لما خلق لہ۔ بیماری کے لیے دوا اور علاج کا بندوبست کیا گیا مگر فائدہ نہ ہوا تو خوب سمجھ لے کہ شفا مقدر نہ تھی۔ اسباب لیے گئے لیکن اس کا اثر نہیں ہوا تو اثر تو اسباب میں اللہ نے پیدا کرنا ہے نا، جتنے بھی، جب اللہ کا حکم نہ ہو تو جتنا بھی دوائیں اور علاج کر لیا جائے اس کا اثر نہیں ہوتا۔ اور بعض دیگر لوگ جو ہیں انہی بیماری میں اسی صاحب کے پاس، اسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہی دوا لیتے ہیں اور اسی کا ہی مرض ہوتا ہے جو کہ پہلے شخص کو اثر نہیں ہوا لیکن اس شخص کو اثر ہو جاتا ہے۔ تو اصل میں وہاں شفا مقدر تھی، یہاں جو اس وقت اس کو اثر نہیں ہو رہا ہے اس میں اللہ کی طرف سے شفا مقدر نہیں ہے۔ اصل بات اللہ کے حکم کی ہے، اسباب تلاش کرنا تقدیر کے منافی نہیں۔ ہاں جی، حدیث پڑھ لیتے ہیں پھر نماز پڑھتے ہیں۔ حدیث 98 مسئلہ تقدیر میں بحث کی ممانعت۔
وعن ابی ہریرہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، وَنَحْنُ نَتَنَازَعُ فِي الْقَدْرِ اور اس حال میں کہ ہم تقدیر کے معاملے میں آپس میں بحث مباحثہ کر رہے تھے، حَتَّى احْمَرَّ وَجْهُهُ یہاں تک کہ آپ کا چہرہ انور سرخ ہو گیا، حتیٰ یہاں تک کہ کأنما گویا کہ فُقِئَ نچوڑ دیے گئے ہوں، فی وجنتیہ آپ کے رخساروں میں، حب الرمان انار کے دانے۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غصہ میں آتے تو آپ کے چہرہ انور پہ اس کے آثار نظر آتے، خاص طور پر سرخی رخساروں میں آ جاتی۔ فقالا تو آپ نے فرمایا ابہذا امرتم کیا تمہیں اس چیز کا حکم دیا گیا کہ تم اس قسم کے جو کیے گئے اللہ کی بارگاہ میں فیصلے ہو چکے ہیں ان پر تم اپنا وقت ضائع کرو اور عمل کی طرف نہ آؤ اور لڑو جھگڑو اور باس کرو؟ جیسے ہمارے ہاں یہ بے عمل لوگ جو ہیں نا، وہ تقدیر کا سہارا لے کر اپنے آپ کو فریب دیے بیٹھے ہوتے ہیں، اور جب ان سے بات کی جائے تو وہ خوب دلائل دیتے ہیں آگے سے۔ اب بہذا امرتم کیا تم اسی کا حکم دیے گئے ہو؟ ام بہذا یا اس چیز کا تمہیں حکم دیا گیا ہے کہ ارسلت الیکم کہ میں بھیجا گیا ہوں تمہاری طرف وہ چیز دے کر، یعنی شریعت طاہرہ، اس کے حکم، احکام، اوامر و نواہی۔ انما ہلاک من کان قبلکم بے شک سن لو کہ ہلاک ہو گئے، تباہ ہو گئے، من کانا وہ لوگ تھے، قبلکم جو تم سے پہلے، ہی نہ تنازعوا جس وقت کے انہوں نے جھگڑا کیا، فی ھذا الامر اس معاملے میں، یعنی تقدیر کے معاملے میں۔ عزمت علیکم میں تمہیں قسم دیتا ہوں، عزمت علیکم اور میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، یعنی یہ عزمت علیکم، عزمت علیکم یعنی میں تجھے اپنا اس بارے میں سختی سے روکتا ہوں، اور جیسے کہتے ہیں نا میں وارننگ دیتا ہوں، یا میں عزمت علیکم میں تمہیں اللہ کا واسطہ، یہ ملامت بھی ہے اور ساتھ حکم بھی ہے، اس میں سختی بھی ہے۔ اللہ تنازعوا فیہ کہ تم اس میں مت جھگڑا کرو، اس میں نہ جھگڑا کرو، نہ تنازع کیا کرو اس تقدیر کے مسئلے میں۔ رواه الترمذی، اس امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور اس حدیث کی سند حسن ہے۔ اور تقدیر کے مسئلہ میں بے جا گفتگو کرنا یہ منع قرار دے دیا گیا۔ تقدیر ایک ایسا بید ہے کہ اس کا علم اللہ تعالیٰ کی جانب ہی سونپا جائے، ہمیشہ عمل میں مشغول اور قضاء و قدر پر راضی رہا جائے۔ تقدیر میں گفتگو دین و عقائد میں ٹھوکریں کھانے کا سبب بنتی ہے، جیسے معتزلہ وغیرہ رائے حق سے بھٹک گئے اور اللہ تعالیٰ پر اعتراضات جڑنے شروع کر دیے، والعیاذ باللہ۔ کہتے تھے اس قسم کے جملے چھوڑتے تھے وہ لوگوں کے درمیان، اور انہیں پریشان کرتے اور کنفیوژن ہو جاتی لوگوں کو کہ اس میں کیا حکمت ہے کہ بعض جنتی ہیں اور بعض جہنمی ہیں؟ اگر سب کچھ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہی سے ہے تو پھر ثواب اور عذاب کیوں ہے؟ تو اس قسم کی باتیں ہمارے ذہن میں بھی آتی ہیں، اور خاص طور پر بدعمل لوگوں کے ذہن میں، والعیاذ باللہ۔ تو اس کے ساتھ انشاءاللہ ہم یہ پڑھ لیجئے وروى ابن ماجہ نحوہ عن عمرو بن شعیب عن ابی عن جدہ، امام ابن ماجہ نے بھی انہی الفاظ کے ساتھ یہ عمر بن شعیب عن ابی عن جدہ کے طریق سے اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور یہ حدیث جو ہے اس کی سند بھی حسن ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ حدیث پیچھے جو ہے وہ حسن ہے، اور یہ بھی صحیح اور حسن ہے۔ اور حدیث اعلیٰ کے راوی عمر بن شعیب ہیں، اور شعیب کے دادا کا نام عبداللہ بن عمر ہے، عبداللہ بن عمر بن عاص۔ عن ابی ہے کی ضمیر یہ باپ کی ضمیر شعیب کی جانب، اور عن جدہ ہی دادا کی ضمیر جو ہے شعیب کے دادا عبداللہ بن عمر کی جانب لوٹتی ہے۔ اور یہ میں نے کل بھی ذکر کیا تھا اس سلسلے میں، اس کو ذرا غور سے پڑھ لیجئے گا تاکہ یہ الفاظ بار بار آئیں گے حدیث میں اس حوالے سے۔ عمر اپنے باپ شعیب سے، اور آگے شعیب اپنے دادا عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں۔ عمر اپنے باپ شعیب سے، اور آگے شعیب جو ہیں وہ اپنے باپ سے نہیں بلکہ وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں۔ اور عمر کے دادا کا نام محمد ہے جو کہ شعیب کا باپ ہے، اور شعیب نے اپنے باپ محمد سے روایت نہیں کی، تو شعیب نے کس سے روایت کی ہے؟ اپنے دادا سے۔ واللہ عالم۔ ہمارے پاس
اب زیر مطالعہ حدیث نمبر 100 جس کا ٹاپک ہے بنی آدم کو تمام روئے زمین کی مٹی سے پیدا کیا گیا۔ اس سلسلے میں یہ حدیث سیدنا ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے، عن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ان اللہ کہ بے شک اللہ نے خلق آدم آدم کو پیدا کیا من قبضۃ ایک مٹھی سے، یعنی ہینڈ فل جو ہے نا ایک مٹی، قبضہا جو اللہ نے لی اٹھائی، من جمیع الارض ساری زمین سے، پورے روئے زمین سے اللہ نے اس مٹی کو لیا اور پھر ایک مٹھی میں، اور پھر اس سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ فجاء بنو آدم علی قدر الارض، تو بنو آدم جو ہیں وہ آئے، فجاء بنو آدم علی قدر الارض اس زمین کے رنگ کی مناسبت سے، پوری روئے زمین کی جو مختلف جگہوں سے مٹی لی گئی تھی اسی حساب سے آدم کی اولاد جو ہے اس کی بھی، آدم کی اولاد کی بھی جو صورتیں یا رنگ تھے وہ بنے، ظاہر ہوئے۔ منہم الاحمر، ان میں سے سرخ بھی تھے، والابید اور سفید بھی، والاسود اور سیاہ بھی، وبین ذالک اور ان رنگوں کے درمیان بھی، والسہل اور نرم مزاج بھی، والحزن اور سخت مزاج بھی، والخبیث اور بری عادات اور بری سرشت والے بھی، بدطینت، والطیب اور نیک مزاج اور پاکیزہ رو بھی، ہر قسم کے لوگ، جس طرح کی مٹی تھی اسی کے تاثیر کے مطابق اور رنگ کے مطابق یہ بھی آدم کی اولاد بھی پیدا ہوئی۔ رواہ احمد و ترمذی و ابو داود، امام احمد، امام ترمذی اور امام ابو داود نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ آتے ہیں اس کے بعد، حدیث کلیئر ہے بالکل، اس لیے اس میں کوئی خاص فوائد یا کوئی مسائل کا معاملہ نہیں، کلیئر ہے۔ حدیث ہے 101، 101، انسانی فطرت میں خیر و شر رکھ دی گئی ہے، انسانی نیچر جو ہے اس کے اندر خیر بھی ہے شر بھی ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے باہم، انسانی فطرت میں خیر و شر رکھ دی گئی ہے، انسانی نیچر میں خیر و شر ان دونوں کا آپس میں اپنا مقابلہ بھی رہتا ہے اور باہم ایک دوسرے سے ٹکراتے رہتے ہیں، کبھی خیر غالب آتی ہے کبھی شر، تو یہ بہرحال یہ امتزاج ہے انسانی فطرت کا خیر اور شر میں۔ وان عبداللہ بن عمرو بن العاص، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یقول فرماتے ہوئے، ان اللہ خلق خلقہ فی ظلمۃ، کہ بے شک اللہ نے اپنی مخلوق کو اندھیرے میں پیدا کیا، فی ظلمۃ، فَأَلْقَى عَلَيْهِم مِّن نُورِهِ، تو پھر ان پر اپنا نور جو ہے وہ ڈالا، یعنی اپنے نور کی تجلی ان پر ڈالی اندھیرے میں پیدا کرنے کے بعد، فمن اصابہ من ذلک النور، تو وہ شخص جس کو پا لیا اس نور میں سے کچھ حصے نے، من ذلک النور، اہتدا، تو وہ ہدایت یافتہ ہوا، یعنی وہ منور ہو گیا اس نور ہدایت سے، ومن اخطاہ، اور جو اس سے محروم رہا، ضلّا، وہ تو وہ گمراہ ہو گیا، رائے حق سے بھٹک گیا، فلذلک اقول، تو اسی وجہ سے ہی میں یہ کہتا ہوں، یہ جو راوی ہیں کون ہیں؟ ہاں جی، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، وہ کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے میں یہ کہوں گا، جف القلم علی علم اللہ، کہ اللہ کے علم پر جو قلم ہے وہ خشک ہو چکا ہے،
اللہ اکبر. تو جو جنہوں نے پانا ہے، جو ہدایت پا گئے اسی وقت سے ہی اللہ کے نور سے وہ بہرہ ور ہوئے اور ہدایت پا گئے، اور جو محروم رہے وہ گمراہ ہو گئے، بہک گئے. رواہ احمد و ترمذی، اور امام احمد اور امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے. تو من جملہ فوائد و مسائل میں سے حدیث کے الفاظ ان اللہ خلق خلقہ، کہ بے شک اللہ نے اپنی مخلوق کو پیدا کیا، میں مخلوق سے مراد جن و انس دونوں ہیں، اور دونوں پر پھر اللہ نے اپنا نور جو ہے اس کی تجلی ڈالی. نور سے محرومی پر گمراہی سے مراد نفس امارہ کی سرکشی ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء، جیسا کہ قرآن میں آتا ہے، نفس امارہ انسان کو برائی کی طرف لے جاتا، اکساتا ہے. اور اس نور کو پا لینے سے مراد نور ایمان اور معرفت و اطاعت کا اور احسان کا نور ہے. یہ ہم نے بات کر دی. جی عزیز طلبہ، ہم آتے ہیں اپنی بقیہ احادیث کی جانب. حدیث نمبر 102 ہمارے زیر مطالعہ ہے. ہر آدمی اللہ تعالیٰ سے ہدایت پر ثابت قدمی کا طلبگار ہے. ایک عام آدمی سے لے کر عام امتی سے، کا وہ مرد ہو یا عورت، ایک نبی یا رسول تک، ہر اللہ کی مخلوق اللہ سے ہدایت کی طلب کی محتاج ہے. اللہ سے ہدایت کی طالب ہے، محتاج ہے. وان انس بن مالک، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یکسرو ان یقولا، کثرت سے یہ دعا کیا کرتے تھے ان الفاظ کے ساتھ، کہ یا مقلب القلوب، اے دلوں کے پھیرنے والے، ثبت قلبی، ثابت قدم رکھ میرے دل کو، علی دین کا، اپنے دین پر، یعنی استقامت عطا فرما. جی. فقلت، تو میں نے کہا، یا نبی اللہ، یعنی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے نبی، آمنا بکا، ہم آپ کی ہستی پر ایمان لائے، وبما جئت بہ، اور اس ہدایت پر بھی جس کو آپ لے کر ہمارے پاس آئے. فہل تخاف علینا، تو کیا آپ کو ہمارے بارے میں اندیشہ ہے کہ ہم بہک جائیں گے؟ تو یہ دعا کریں ہم، یا ہمارے دل بہک جائیں گے؟ قال، آپ نے فرمایا، نعم، ہاں، ان القلوب، کہ بے شک جو دل ہیں، بین اصبعین، وہ دل جو ہیں وہ دو انگلیوں کے درمیان ہیں، من اصابع اللہ، اللہ کی انگلیوں میں سے، اللہ کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان بنی آدم کے دل ہیں. اور اس مفہوم کی حدیث جو ہے تقریباً گزر چکی ہے، قریب انہی الفاظ میں ہی. یقلبها کیف یشاء، وہ ان کو پھیرتا رہتا ہے جیسے چاہتا ہے اللہ. تو اللہ کے ہاتھ میں ہے دل، تو اس لیے اللہ سے ہی ہمیں استقامت کی دعا کرنی چاہیے، تاکہ وہ ہمارے دلوں کو ہدایت پر رکھے اور ہدایت پر ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے. رواه ترمذی و ابن ماجہ، امام ترمذی اور امام ابن ماجہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. ہاں جی، یہ حدیث بھی واضح ہے. اور آگے حدیث نمبر 103، انسان کے دل کی مثال. اب چونکہ ایک ہی موضوع کی حدیثیں ہیں، انسان کے دل سے تعلق رکھنے والی یہ احادیث، ایک اور مثال کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ذکر کیا ہے. وعن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، موسیٰ عاشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثل القلب، انسان کے دل کی مثال، قریشتن، اس پرندے کے پر کی طرح ہے، قریشتن، ریشہ، بِأَرْضِ فُلَاتٍ، کے کسی بیاباں جگہ میں، کسی پرندے کے پر کی طرح ہے انسان کے دل کی مثال. یقلبها الریاح، کہ جس کو ہوائیں جو ہیں وہ یقلبها الٹتی پلٹتی ہیں، ظہرا لبطن،
اوپر نیچے ادھر ادھر. تو جس طرح کہ ایک میدان میں ایک پر جو ہے وہ پرندے کا گرا پڑا ہو اور ہوا آتی ہے، کبھی اس کو اڑا کر کبھی مشرق کبھی مغرب کبھی شمال کبھی جنوب، کبھی نیچے کبھی اوپر، کبھی دائیں کبھی بائیں، تو اس طرح وہ پر جو ہے وہ اڑتا رہتا ہے. اسی طرح انسان کا وہ دل ہے کہ اس پر کی طرح کہ وہ پھڑکتا رہتا ہے، ویسے بھی حرکت کرتا ہے فزیکلی بھی زندگی کے لیے، اور پھر اس کے اندر جو چیزیں ہیں وہ بھی بدلتی رہتی ہیں ہمہ وقت، کبھی کچھ مزاج کبھی کچھ سوچ کبھی کچھ ارادہ کبھی کچھ عزم، تو کبھی ادھر کبھی ادھر. تو یہ چیزیں ہیں، تاکہ منافقت بھی دل میں ہی ہوتی ہے، کبھی ایمان کی طرف کبھی کفر کی طرف کبھی دونوں جانب. تو یہ آپ نے رواہ احمد سے امام احمد نے روایت کیا ہے. حدیث 103 کے فوائد و مسائل کو دل کے لیے عربی میں الفاظ اور صورت میں، دل کے لیے عربی میں الفاظ اور صورت میں یعنی ظاہری شکل و صورت میں اس کی ساخت، دونوں اس کے ایک حالت میں نہ رہنے پر دلالت کرتے ہیں. ہاں جی، قلب فی القلب، القلب یعنی انقلبہ انقلاب، دیکھیے یقلبھا پھیرنا، اس کو الٹ پلٹ کرنا، انقلاب ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہونا، انقلاب. تو یہ اس کا جو ہے نا عربی زبان میں جو لفظ اس کا بھی معنی یہی، اور ساحت کے اعتبار سے بھی دل جو ہے وہ حرکت میں رہتا ہے، دھڑکتا رہتا ہے، اس کا جو گویا کہ ٹھہر جانا یا ساکن ہو جانا یہ ایک موت ہے انسان کی. کسی اہم امر کی وضاحت کے لیے مثالیں دینا قرآن و سنت کا اسلوب ہے. تو کسی بھی اہم امپورٹنٹ جو اپنا معاملہ ہے اس میں مثالیں دے کر وضاحت کرنا. قرآن مجید میں بھی بہت ساری مثالیں دی جاتی ہیں اور دی گئی ہیں، ذکر کی گئی ہیں، اور اسی طرح حدیث میں بھی مثل صاحب القرآن کا مثل صاحب الابل کا مثل صاحب الابل الموکلہ، بہت ساری مثالیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثالیں دے کر بھی وضاحت فرماتے ہیں، اور قرآن مجید میں بھی مثالیں دی گئی ہیں. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ سورہ کاف میں ہے، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. تو اسی طرح بہت ساری مثالیں. تو یہ جائز ہے، ہمیں اپنی گفتگو میں بھی اپنے موضوع اور ٹاپک کو واضح کرنے کے لیے مثالیں دینے میں کوئی حرج نہیں، تاکہ آدمی جو ہے وہ اس معاملے کو اچھی طرح سمجھا سکے. نمبر 3، آدمی کا دل بلائی سے برائی کی طرف اور برائی سے بلائی کی جانب پھرتا رہتا ہے. یہ ہم نے بات کر لی اس سلسلے میں. آگے آتے ہیں حدیث 104، ایمان کی 4 خواص. ہاں جی، 4 یعنی 4 چیزیں ہیں جو کہ ایمان میں سے ہیں، ٹھیک ہے، یہ 4 امور 4. وان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن عبد کہ کوئی بھی بندہ کامل مکمل مومن نہیں ہوتا، حتیٰ یہاں تک کہ یؤمن باربعین کہ وہ 4 چیزوں پر پورا پراپر طریقے سے ایمان نہ لے آئے. یؤمن باربعین مکمل طور پر. ایک تو یہ کہ یشہد وہ گواہی دے اللہ الہ الا اللہ کہ نہیں ہے کوئی معبود حق کے ساتھ مگر اللہ، وانی رسول اللہ اور بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، بعثنی بالحق کہ اللہ نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا، اور ویؤمن بالموت اور اسی طرح وہ ایمان لائے موت پر کہ موت آ کے رہے گی لا محالہ، موت ایک یقین ہے اور برحق ہے، کوئی بھی اس سے نہیں بچ سکے گا، نہ بچ پایا ہے آج تک. کل نفس ذائقۃ الموت. اسی طرح والبعث بعد الموت، اسی طرح موت کے بعد دوبارہ اٹھنا، ریزوریکشن، ڈے آف دا ریزوریکشن، یہ دوبارہ اٹھنے کے بارے میں، موت کے بعد حساب و کتاب، دا ڈے آف ججمنٹ. اللہ اکبر.
اس پر ایمان، وَيُؤْمِنُ بِالْقَدْرِ، اور چوتھی چیز قدر پر ایمان، تقدیر پر، اچھی اور بری تقدیر جو اللہ نے لکھ دی، فیصلہ کر دیا مخلوق کے بارے میں. اور کتب اللہ، جیسا کہ ہم نے پہلے پڑھا ہے، کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان یخلق السماوات والارض، قبل ان یخلق السماوات والارض باربعین بألف بخمسین الف سنہ، 50,000 برس پہلے اللہ نے مخلوق کو پیدا کرنے، زمین و آسمان پیدا کرنے کے اللہ نے 50,000 برس پہلے یہ سب کچھ لکھ دیا تھا. رواہ ترمذی و ابن ماجہ، امام ترمذی اور امام ابن ماجہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. ایمان کے 4 خواص، اس کے بغیر انسان کا ایمان مکمل نہیں ہو پاتا. حدیث 105، 2 گمراہ فرقوں کی نشاندہی. وان ابن عباس، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صنفان من امتی، کہ 2 گروہ ہیں، 2 قسموں کے میری امت میں گروہ ہیں، لیس لہما فی الاسلام نصیب، کہ جن کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں، لیس لہما فی الاسلام نصیب. ایسے 2 قسموں کے گروہ ہیں، 2 طرح کے، صنفان من امتی، میری امت میں، لیس لہما، نہیں ہے ان دونوں کے لیے، فی الاسلام، اسلام میں، نصیب کوئی حصہ، یعنی اسلام کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں. کون سے ہیں؟ المرجیہ والقدریہ، ایک مرجیہ اور ایک قدریہ، یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں اپنے نظریات میں اور اپنا عقائد میں، دونوں انتہاؤں میں چلے گئے ہیں. اچھا جی، ورواہ ترمذی، امام ترمذی نے روایت کیا ہے، ہاں، القدری اور جبریہ یہ دونوں انتہاؤں میں ہیں، اور المرجیہ بھی ان کے ساتھ ہیں. امام ترمذی نے روایت کیا ہے اس کو، وقال ھذا حدیث غریب، یہ حدیث غریب ہے، امام ترمذی نے حکم لگایا ہے. تو حدیث نمبر 105 کے فوائد و مسائل، اس حدیث کی سند ضعیف ہے، ایک تو یہ بات ہے، نیز اس کے دیگر شواہد ہیں مگر وہ بھی ضعیف ہیں. لیکن مرجیہ اور قدریہ جو ہیں ان کی حقیقت ہے، انشاءاللہ آپ پڑھیں گے، ان کی تفاصیل بھی پڑھیں گے، ان کے عقائد باطلہ بھی پڑھیں گے، اور اس سے معلوم ہوگا کہ یہ حدیث میں ان کا جو ذکر ہوا ہے یہ واقعی گمراہ ہیں. مرجیہ سے یہاں مراد گمراہ فرقہ جبریہ ہے. میں نے کہا ہے نا کہ مرجیہ قدریہ کے مد مقابل ہیں جبریہ، ایک اعتبار سے جبریہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ انسان مجبور محض ہے، یعنی ہر معاملے میں وہ مجبور ہے، نیک ہے تو نیکی پر مجبور ہے، اگر برا ہے تو برائی پر مجبور ہے، والعیاذ باللہ. حتیٰ کہ جو چوری کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، شراب پیتا ہے تو وہ بھی، اس میں اس کا کوئی قصور نہیں، وہ مجبور محض ہے. یہ جبریہ ہیں. یہ قدریہ کے بالکل برعکس ہیں، اور ساتھ ہی مرجیہ بھی ہیں، جو ایک دوسرے کے گمراہ فرقے قدریہ کے بالکل برعکس باطل نظریات کے حامل ہیں. جبریہ کے ہاں بندہ اپنے عمل کے اعتبار سے مجبور محض ہے، جبکہ قدریہ وہ ہیں جو کہ سرے سے تقدیر کے ہی منکر ہیں، اور کہتے ہیں کہ بندوں کے افعال ان کی اپنی قدرت سے پیدا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے نہیں، والعیاذ باللہ. تو یہ ذہن میں رکھ لیجئے فی الحال کہ 2 انتہائیں ہیں، ایک طرف جبریہ اور مرجیہ ہیں، اور دوسری طرف قدریہ ہیں. قدریہ تقدیر کے منکر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انسان ہی سب کچھ، ہر چیز کا خالق ہے، اور اللہ کے، انسان کے افعال سے اللہ کا کوئی تعلق نہیں، نعوذ باللہ. حالانکہ قرآن مجید میں یہ واضح ہے، واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے تم کو بھی پیدا کیا اور ہر اس عمل کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے جو تم کرتے ہو. تو انشاءاللہ یہ آپ اس کی جو ڈیٹیل ہے پڑھیں گے آپ. ابھی میں ڈیٹیل میں جاؤں گا تو ایک تو ہمارا موضوع نہیں، دوسرا یہ ہے کہ آپ پریشان ہو جائیں گے. فی الحال اتنا ہی ذہن میں رکھیں کہ یہ دونوں گمراہ فرقے ہیں، جبریہ اور مرجیہ. مرجیہ اصل میں رجا سے ہے، یعنی یہ جو کہ عمل سے دور ہو کر
اللہ کی جو لکھی ہوئی چیز ہے اس پر یہ امید لگائے بیٹھے ہیں، کیوں عمل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر ہم گناہ گار ہیں تو دوزخ میں جائیں گے، اور اگر ہم پہلے سے جنتی لکھے گئے ہیں تو ہمیں ضرورت نہیں ہے عمل کرنے کی۔ تو اعظم آئندی واللہ عالم بالصواب۔ آج کے سبق کے حوالے سے چند سوالات ہیں، یہ پڑھ لیجئے۔ جبریہ اور قدریہ سے کون لوگ مراد ہیں؟ حدیث 103 کے حوالے سے انسان کے دل کی مثال کیسے واضح کی گئی ہے؟ نمبر 3، اللہ تعالیٰ سے ہدایت پر ثابت قدمی کے طلبگار کو کن الفاظ میں دعا کرنی چاہیے؟ کوئی اللہ مثبت قلبی یا مصرف القلوب، اللہ اکبر، ثبت یا قلوبنا علی دینک وعلی طاعتک۔ حدیث 101 کے الفاظ ان اللہ خلق خلقہ، کہ بے شک اللہ نے اپنی مخلوق کو پیدا کیا میں، مخلوق سے کیا مراد ہے؟ نمبر 5، معتزلہ وغیرہ رائے حق سے بھٹک گئے، ان کی گمراہی کا کوئی شاخسانہ ذکر کیجئے۔ تو معتزلہ پر آپ کتابیں ہیں خاصی زیادہ، آپ ان کو الگ مطالعہ بھی کر سکتے ہیں۔ معتزلہ، جہمیہ، معطلہ، اشاعرہ، یہ سارے جو ہیں گمراہ فرقے ہیں، والعیاذ باللہ۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ آج کا درس اللہ کی توفیق سے اختتام پذیر ہوا، اس دعا کے ساتھ کہ جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ اس کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق دے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔